کرسی پر نماز پڑھنے والے سن لیں، یہ 4 احکام پورے نہ کیے تو گنہگار ہوں گے۔ آج کل مساجد میں ایک بہت اہم مسئلہ عام ہو چکا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس کی باریکیوں سے ناواقف ہیں۔ کرسی پر نماز پڑھنا اگرچہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے، مگر اس کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں جن کو نظر انداز کرنا معمولی بات نہیں بلکہ گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ انجانے میں ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کی اپنی نماز کو متاثر کرتی ہیں بلکہ پوری صف کے نظم کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی فرد کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو یہ معلومات آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 4 بنیادی احکام بتائیں گے جن پر عمل کرنا ہر کرسی پر نماز پڑھنے والے کے لیے لازمی ہے، لہذا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کہیں لا علمی میں آپ بھی کسی بڑی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اسلام کا وہ عظیم رکن ہے جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اسے روحانی سکون عطا کرتا ہے اور اس کی زندگی کو نظم و ضبط کا حسین نمونہ بنا دیتا ہے۔ نماز صرف چند الفاظ اور حرکات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، محبت، اطاعت اور بندگی کا مکمل اظہار ہے۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ دنیا کے تمام کاموں سے الگ ہو کر اپنے خالق کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے اور اسے برائیوں سے روکتی ہے۔ اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے نماز کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی سنور جائیں گے اور اگر اس میں کمی رہ گئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، عاجزی سکھاتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ یہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی نماز کو معمولی نہیں سمجھتا بلکہ اسے اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا۔ نماز کی ادائیگی میں نیت، قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ سب شامل ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے۔ نماز میں خشوع یعنی دل کی حاضری بہت ضروری ہے۔ صرف جسم کا جھکنا کافی نہیں ہوتا بلکہ دل کا جھکنا بھی ضروری ہے۔ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے تمام خیالات کو پیچھے چھوڑ دے اور مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نماز کے حوالے سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر خشوع اختیار فرماتے کہ گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ لمبے قیام فرماتے، رکوع اور سجدہ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کرتے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ نماز جلدی جلدی نہیں بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو
کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ ایک جامع ہدایت ہے کہ ہمیں اپنی نماز کو سنت نبوی کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صفوں کو سیدھا رکھنے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے اور نظم و ضبط کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، یعنی اسے صحیح طریقے سے مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اسے درست طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور ان کے طریقے کو اپنائیں اور اسی انداز میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں جیسا کہ انہوں نے ہمیں سکھایا۔ لیکن انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں جب وہ مکمل طور پر کھڑے ہو کر یا زمین پر سجدہ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ بیماری یا بڑھاپا، جسمانی کمزوری یا کسی اور عذر کی وجہ سے کچھ لوگ زمین پر بیٹھنے یا سجدہ کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اسلام ایک آسان دین ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے آسانی رکھ دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر زمین پر بیٹھ کر بھی ممکن نہ ہو تو وہ کرسی یا کسی جگہ پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس نے اپنے بندوں کو اس کی طاقت کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ اجازت صرف مجبوری کی حالت میں ہے، نہ کہ سہولت یا آرام کی خاطر۔ وہ لوگ جو شدید بیماری میں مبتلا ہیں، جنہیں کمر، ٹانگوں یا جوڑوں کا مسئلہ ہے، وہ زمین پر بیٹھنے سے قاصر ہوں یا جنہیں سجدہ کرنے میں شدید تکلیف ہو، ایسے افراد کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ بزرگ حضرات جو کمزوری کی وجہ سے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے یا جنہیں ڈاکٹر نے جھکنے سے منع کیا ہو، تو وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، مگر اس کے بھی کچھ اصول ہیں اور آداب ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح دل چاہا ویسے ہی کرسی رکھ لی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اگر ان اصولوں کو نظر انداز کیا جائے تو انسان گناہ کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں باقاعدہ طور پر کرسی پر نماز ادا کرنے کے مکمل اور بہترین طریقے کی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ صف سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کرسی کی جگہ کا صحیح خیال نہیں رکھتے اور کچھ نماز کے طریقے میں غلطی کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سمجھنا اور درست کرنا نہایت ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، جو بھی شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 اہم احکام کو ضرور پورا کرے۔ یہ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کیے بغیر نماز کا صحیح طریقہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ان احکام کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو سکتا ہے، چاہے وہ لا علمی میں ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا ہر اس شخص کے لیے جو کرسی پر نماز پڑھتا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ ان احکام کو سمجھے، ان پر عمل کرے اور اپنی نماز کو درست بنائے، کیونکہ نماز ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس میں معمولی سی غفلت بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب آگے ہم ان 4 احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ہر سننے والا آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکے۔ پیارے ناظرین، اگر کسی شخص کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس نے علماء سے باقاعدہ مشورہ بھی
کر لیا کہ اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا درست ہے، تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کرسی کہاں رکھے گا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جہاں تک صف مکمل ہو چکی ہے وہ فوراً اس کے بعد اپنی کرسی رکھے۔ یہ جو غلطیاں اکثر مساجد میں دیکھنے میں آتی ہے کہ کرسیاں ایک کونے میں پڑی ہوتی ہیں اور صفیں یہاں تک آ رہی ہے، یعنی آدھی ہے، بلکہ جبکہ کرسیاں پیچھے رکھی ہوتی ہیں، یہ درست نہیں۔ یاد رکھیں اگر کرسی یہاں رکھی ہے یعنی نمازی کے ساتھ ہی رکھی ہے اور نمازی ابھی یہاں تک پہنچے ہیں یعنی یہ ساری صف بھر چکی ہے، تو اس کے آگے جہاں جگہ خالی ہے لیکن کرسی والا شخص آ کر پیچھے کرسی رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل گناہ ہوگا، بلکہ مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ اس نے اتنی صف کی خالی جگہ جو چھوڑ دی اور صف کو توڑنے کا سبب بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے، لہذا کرسی پر نماز پڑھنے والوں پر بھی لازم ہے کہ جب صف یہاں تک مکمل ہو جائے تو وہ اپنی کرسی اٹھا کر وہیں لے جائے اور صف کے ساتھ شامل ہو کر نماز ادا کرے۔ انہیں بھی صف توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی کہ کرسی کہاں رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرسی کیسے رکھنی ہے۔ مثال کے طور پر صف کی ایک سیدھی لائن ہے، لوگ اس میں کھڑے ہیں، تو جہاں نمازیوں کی ایریا ہے وہاں کرسی کے پچھلے پائے ہونے چاہیے، بالکل سیدھی لائن ہونی چاہیے، یعنی جہاں لوگوں کی ایریا اور پنجے آ رہے ہوں اس سیدھ میں کرسی کے پچھلے پاؤں ہوں اور اگلے پائیں آگے کی طرف ہوں تاکہ پوری صف سیدھی اور منظم نظر آئے۔ چاہیے اس میں کرسی والا نمازی بھی شامل ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ کرسی پر نماز کیسے پڑھنی ہے۔ بعض لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، ایک تو کرسی کونے میں رکھ دیتے ہیں اور بیچ میں جگہ خالی چھوڑ کر گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتے تو اس کے باوجود بھی کرسی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے، کیونکہ صف کے واجبات میں سے ایک یہ ہے کہ صف بالکل سیدھی اور برابر ہو۔ سب نمازیوں کی گردنیں، کندھے، ٹخنے ایک لائن میں ہونی چاہیے، لیکن جب کوئی شخص کرسی رکھ کر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پوری صف کے نظم اور ترتیب کو خراب کر دیتا ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا معاف ہے، بلکہ ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ لہٰذا آپ کو کرسی کے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں تاکہ آپ کا جسم باقی نمازیوں کے برابر ہو اور صف کی سیدھ متاثر نہ ہو۔ بیٹھ کر نماز اس طرح ادا کریں کہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکیں جتنی آپ میں طاقت ہو، اسی طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کرسی کے آگے کھڑا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس سے صف کا نظم بھی خراب ہوتا ہے اور اس وجہ سے آدمی گنہگار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آج کل ایک نئی جہالت پیدا ہو گئی ہے کہ کرسی کے آگے ایک تختہ لگا ہوتا ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ جب آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو سجدہ ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے اور آپ نے اشارے سے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کسی تختے کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر صرف سجدہ کرنے کے لیے اضافی پیسے خرچ کر کے ایسی کرسیاں بنوائی جاتی ہیں تو یہ پیسے کا ضیاع ہے، اور اگر مسجد کے چندے سے یہ کام کیا جاتا ہے تو یہ اور بھی غلط ہے، کیونکہ یہ چندے کا غلط استعمال ہے، اس کی کوئی شرعی ضرورت نہیں۔ اس لیے بغیر بھی
اس کے بغیر بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تختہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ اگر یہ تختہ قرآن پاک یا کتاب رکھنے کی نیت سے لگایا جائے تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن صرف سجدہ کرنے کے لیے اسے بنانا درست نہیں۔ اس لیے مساجد میں سادہ اور عام کرسیاں ہونی چاہیے جن پر بیٹھ کر آسانی سے نماز ادا کی جا سکے، لہٰذا کرسی پر نماز پڑھنے والے حضرات ان چاروں باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں تاکہ ان کی نماز بھی درست ہو اور وہ صف کے نظم و ضبط کو بھی برقرار رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پنجگانہ نماز کی پابندی کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے، ہمیں دل کی حاضری کے ساتھ اپنے حضور کھڑے ہونے والا بنا دے اور ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ ہمیں قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے، ہمارے گھروں سے ہر قسم کی پریشانی، تنگی اور بے سکونی کو دور فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت، رحمت اور برکتیں نازل فرما، آپس کے رشتوں میں پیار پیدا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ یا رب ہمیں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو تیری رضا کے لیے جیتے ہیں اور تیری ہی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو نہایت اہم اور معلوماتی ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہر گھر میں بزرگ موجود ہوتے ہیں اور اکثر گھروں میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جو مجبوری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے۔ اگر یہ معلومات ان تک نہ پہنچے تو وہ لا علمی میں ایسی ہی غلطیاں کر سکتے ہیں جو ان کی نماز کو متاثر کر دیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک کے لیے ضرور شیئر کریں تاکہ ہر وہ شخص جو کرسی پر نماز پڑھتا ہے صحیح طریقے سے سیکھ سکے اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکے۔ یاد رکھیں، دین کی صحیح بات کو آگے پہنچانا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کی نماز درست ہو جائے اور اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اخیر میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔